اچھا جی، اب 2 مہمان آئے ہیں، ان سے سلام کرنے کے بعد میں ویس بھائی کی طرف آتا ہوں۔ تو جی سید بادشاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پٹی صاحب، کی حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے جی؟ خیریت، اللہ کا شکر ہے جی، جزاک السلام اللہ۔ علیکم جی۔ ماشاءاللہ آئے ہیں کافی ٹائم نکال کے، ویلکم۔ تو انشاءاللہ بیٹھتے ہیں، باتیں شاتیں کرتے ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ کی سمت کی بات ہو رہی ہے، اب بھی سن رہے ہیں ابھی، باتیں 2-3 ہو رہی ہیں، ایک طرف بھی بیان کی جا رہی ہے، دوسری طرف کبریائی بھی بیان کی جا رہی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہمارے آخرین منہم بھائی ہیں، انہوں نے اگر سمجھ لیا تو یہ مجھے ضرور بتائیں گے۔ جی ایک ہمارے ساتھ رائے نجات بھائی آئے ہیں، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے شاہد بھٹی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے، خیریت الحمدللہ۔ شاہد بھٹی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی سمت کا جو ہے تعین ہو رہا ہے، تو میرے خیال میں قرآن کے اندر جو ایک آیت ہے نا، اللہ مستوی العرش، تو وہ بھی سمت جو ہے وہ تعین کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جی اپنے عرش پہ مستوی ہے، لیکن بالکل اس کا وہ مستوی ہونا وہ ہم نہیں جانتے، اللہ نے ہمیں بتایا نہیں کہ وہ کیسے مستوی ہے، کیسے کھڑا ہے وہ اپنے عرش پہ، یہ اس کی کیفیت ہم اس کو نہیں جانتے۔ اور دوسرا یہ جو آیت ہے نا بل رفع اللہ علیہ، اسی کے اندر بھی جی تعین ہو جاتا ہے کہ رفع جو ہوتا ہے نا، رفع وہ دائیں جی بائیں نیچے نہیں ہوتا، بلکہ رفع ہمیشہ جی جی اوپر کی طرف ہوتا ہے، بلندی کی طرف۔ تو یہاں پہ بھی یہ تعین ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا بل رفعہ اللہ علیہ، تو مطلب یہاں پہ جی تعین جی ہو گیا کہ وہ کس طرف اٹھایا ہے، اوپر کی طرف، بلندی کی طرف، اوپر کی طرف۔ جی جی تو تعین تو ہو گیا ٹھیک ہے، جی۔ یہ تو دیکھیں بڑی تعین زبردست آپ آپ نے نے کر بات دیا کی ہے۔ ہے تو لیکن خدا تو ہاتھ سے جاتا رہا نا، آپ نے اس کی ایک طرف متعین کر نہیں، دی یہ خدا کا بات کی۔ کلام ہی ہے نا، میرا کلام تو نہیں ہے، نہ یہ مرزا صاحب کا کلام ہے، نہ یہ ثناء اللہ امرتسری کا کلام ہے، نہ یہ محمد حسین بٹالوی کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو ہے نا لفظ یہ بل جی رفعہ اللہ علیہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں نے تو نہیں عرض کی کہ کسی اور کا ہے، میں تو جو خدا کا تصور ہم ابھی لوگوں میں تھوڑی دیر موجود ہے پہلے میں نے وہ عرض نہیں بیان کی کر ابھی تھی، رہا آپ سب روک جائیں، میں نے عرض ایک کی ہے سیکنڈ کہ جو مہمان آئے ہیں جی، اویس بھائی تھوڑی سی وہ بات کر لیں، بات سارے انشاءاللہ دوست کرتے ہیں، تاکہ یہ بات تو ایک ہی ہو رہی ہے نا، سمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اللہ رخ صاحب بڑی دیکھیں دلائل کے ساتھ قرآنی یاد کے ساتھ بات کو بیان کیا ہے، اور رائے نجات بھائی نے بھی مختصر بات کر کے بات کو مزید پکا کر دیا ہے۔ اب آگے سمجھنا نہ سمجھنا یہ تو آخر منہم پہ ہے نا، کہ کب وہ اس بات کو سمجھیں گے۔ جی اویس بھائی تھوڑا سا آئے ہیں تو جی ضرور۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ شاہد بھائی۔ شاہد بھائی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ وہ کہاں پر مستوی ہیں۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں میں اپنی عقل کے مطابق بیان کروں گا، نیچے راہ نجات بھائی ہیں وہ بڑے ہیں، تو اگر میں کوئی غلطی کر دوں تو میں پہلے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھا ہے شاید بھائی، اس میں ایسا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً کوئی 7 مرتبہ آئی ہے، اور عرش پوری کائنات کے پوری کائنات کی سب سے بلند جو ہے مخلوق کو کہا گیا ہے۔ اور سورہ الملک کی جب آیت نمبر 16 ہم پڑھتے ہیں تو جس سے اس میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے۔ اہل تفسیر نے کہا ہے کہ یعنی اللہ آسمانوں کے اوپر اپنی شان کے مطابق بلند ہے، اور اس کے اوپر ایک بڑی واضح حدیث مبارکہ موجود ہے، قال رسول اللہ ہے ہمارے پاس، اور صحیح مسلم، امام مسلم نے اس کو لکھا ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا فی السماء، آسمانوں میں۔ آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ اور اہل سنت والجماعت جو ہم لوگ ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت واضح ہم لوگ کا عقیدہ ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے، مخلوق سے جدا ہے، مگر اپنے علم، قدرت اور سماعت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اور
اگر آپ چاروں ائمہ کا موقف لینا چاہتے ہیں تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو کہے مجھے نہیں معلوم میرا رب آسمان میں ہے یا زمین میں وہ گمراہ ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرش پر استوا کے بارے میں فرمایا ہے کہ استوا معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سب نے اللہ کے علوی بلندی کو ثابت کیا ہے۔ تو بہرحال جس حدیث کا میں نے آپ کو حوالہ دیا آپ اس کو خود بھی صحیح مسلم میں پڑھ سکتے ہیں، جو میں جانتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، غلطی کے لیے معذرت۔ جزاک اللہ۔ اب ماشاءاللہ، سید اللہ بادشاہ تعالیٰ صاحب آپ کو تھوڑا سا عرض زندگی کرنے دے، دیں، بہت تھوڑا سا خوبصورت موقع بیان دے کیا دیں آپ نے۔ محترمہ سید بادشاہ صاحب کو تھوڑا سا موقع دے دیں تو پھر انشاءاللہ آتے ہیں آپ کی طرف۔ آپ سب علم لوگوں سے تو ہم نے بات کو سمجھنا ہے۔ جی سید بادشاہ صاحب آپ کچھ عرض کریں گے؟ نہیں جی، میں کچھ عرض کرنے کی کوشش نہیں کروں گا کیونکہ ماشاءاللہ یہ نو ورڈ کیا نام ہے آئی ڈی کا، ویٹ جی نو ورڈ، یہ بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے، بہت علم رکھتے ہیں ہم تو ان کے مطابق، اس میں انہوں نے قرآن و حدیث سے بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ یہ رائے نجات بھائی تو ہمارا اتفاق ہے ان سے، تو میں کوئی ڈبیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا، اتفاق کرتے ہیں جی ان کی باتوں سے، دونوں کی طرف سے ایگری ہیں، رائٹ کہہ رہے ہیں وہ۔ بہت جی السلام شکریہ۔ علیکم تلہ۔ انشاءاللہ امید ہے آپ سے دوستی اور بڑھنی ہے شاہ صاحب۔ میں آ رہا ہوں اگلے ہفتے آپ کے پاس، اچھا بھٹی آپ سے صاحب، ملاقات کریں گے۔ اگر بھٹی صاحب تھوڑی سی اگر اجازت دیں نا تو میں ایک بات صرف نہیں اور نہیں، کرنا ایک چاہتا ہوں۔ منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ ٹھہریے گا، جی ایک جی منٹ ٹھہریے گا، میں دیتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ میرے ساتھ مہمان ذرا آئے ہیں، تھوڑی سی میں لے لوں سب کو۔ جی محترم انصر رضا صاحب کچھ کہنے لگے آپ؟ جی السلام علیکم۔ ہاں جی، میں یہ کہنے لگا تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو استوا علی العرش ہے نا، اس کے بارے میں جہاں پہ بھی آیات آئی ہیں، کئی جگہ پہ ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ ثم استویٰ علی العرش، ثم استویٰ علی العرش، یعنی پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ثم استویٰ علی العرش ہے، وہ پھر عرش پر مستوی ہو گیا، تو اس سے پہلے وہ کہاں تھا؟ کیونکہ اس نے عرش بھی تخلیق کیا ہے، زمین آسمان بھی تخلیق کیے ہیں، تو پہلے وہ کھڑا تھا یا کہیں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا زمین و آسمان کی تخلیق کی؟ جیسے کہ بائبل میں لکھا نا کہ خدا نے 6 دن میں زمین آسمان کو بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو بہرحال جو خدا ہو وہ تو تھکتا نہیں ہے، نہ وہ آرام کرتا ہے، لیکن یہ جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ ثم استویٰ علی العرش، تو ثم کا لفظ تو انہوں نے پیش ہی نہیں کیا، صرف یہ کہ استویٰ علی العرش کا ہے، تو اس سے پھر یہ ان کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں بھی قرآن کریم میں بھی جو لفظ سما ہے اس کا مطلب ہے بلندی، جو چیز بلند ہوتی ہے، اور بادل کو بھی سما کہا گیا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو بادلوں سے ہوتی ہے نا، اور بادل تو آسمان کے بہت نیچے ہوتے ہیں۔ ہم جب پہاڑوں پہ بھی جاتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ بادلوں سے بھی تھوڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ٹریول کرتے ہیں، فلائی کرتے ہیں، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بادل ہے، سوری جو جہاز ہے وہ بادلوں سے اوپر ہوتا ہے، ہم نیچے بادلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سما سے بارش کو نازل کیا، پانی کو نازل کیا۔ ظاہر ہے وہ بادل کی بات، اور بادل بلندی پہ ہوتے ہیں۔ اور پھر جب یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سما میں ہے، تو سما تو واحد ہے اور اس کی جمع ہے السماوات۔ تو اگر یہ کہیں کہ خدا جو ہے فی السما یعنی کہ وہ آسمان میں ہے، تو ایک ہے نا، تو وہ آسمان میں ہے کہ وہ آسمانوں سے بھی اوپر عرش پہ ہے، کہاں پہ ہے؟ کیونکہ اگر وہ آسمان میں ہے جو واحد ہے تو پھر آسمان تو 7 ہیں جو خدا نے بتایا، 7 سماوات، تو پھر کون سے آسمان پہ ہے؟ وہ تو ایک آسمان پہ ہے نا۔ اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو عرش ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو پھر تو خدا سما میں نہیں ہے، پھر تو وہ عرش پہ ہے۔ اور اگر عرش پہ ہے تو پھر ثم استویٰ علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اس نے پہلے بنایا، اس کے بعد اس نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑا سا آرام کرتے ہیں، وچ از ٹوٹلی کریزی آئیڈیا۔ خدا کے متعلق تو نہیں کہہ سکتے نا ایسا۔ تو یہ جو بھی عقیدہ ہوتا ہے اس کو قرآن کریم کی ساری جو آیات سے پڑھ کر اس کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔
अब रबी साहब जी ये भी तो फरमाया ना कि कान अर्श वाला मा, उसका अर्श पानी पर है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। है या तो भाई जहाँ क्या करते हो, जाओ फिर पानियों में ढूंढो खुदा को, जाओ समुद्रों में जाओ। तो भाई जी ये बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों एक बंदे को जिंदा साबित करने के लिए हमने खुदा को दाव पे लगाया हुआ, मुझे नहीं समझ आ रही इस बात की। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ सही कह रहे चलें हैं। जी, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। नसरीन अब भाई सैयद तीक्षा साहब बड़ी देर से खामोश हैं, कुर्सी कुछ पर कहना बैठा चाहते है हैं? वो और अर्श पर नहीं बैठा बस है, तो ठीक है, भाई वो महदूद हो गया ना। आखरीन मिनहुम भाई, हम समझने वाले हैं, मेरी बात सुने। हम अगर इस तरह करेंगे आगे से बहस तो फिर ये बुजुर्गान क्या करेंगे? मैं आपसे इनको मैं सिर्फ इतनी पूछूंगा भाइयों सॉरी से बात, माशाल्लाह सारे ही आलम है, ये बता दें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग चाहते हैं कि क़यामत बर्पा कर दी जाए और अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ बादलों के नीचे जाहिर हो, इसका क्या मतलब है? कि थोड़ा समझाएं, कहाँ से नीचे जाहिर हो जाए? बादलों से नीचे? अभी मुरब्बी साहब बता रहे थे एक बात कि बादल एक ऊंची जगह है और उससे नीचे, इसका मतलब है ऊपर से कोई चीज नीचे आएगी या नीचे से ऊपर जाएगी? थोड़ा समझाने की जरूरत है कि क़यामत बर्पा कर दी जाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों के साथ जाहिर हो जाए बादलों से नीचे। बिल्कुल लेकिन ऐसी जी है। अल्लाह ताला चूंकि जिस्म से मावरा है, वो जिस्मानी तौर पे, ज़मानी तौर पे, मकानी तौर पे वो लामहदूद है। खुदा को किसी जिस्म के साथ, खुदा को किसी ज़माने के साथ, खुदा को किसी मकान के साथ महदूद नहीं किया जा सकता। इसलिए जब अल्लाह ताला के आने का ज़िक्र किया जाता है, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला अपने किसी न किसी रसूल के ज़रिए, किसी न किसी मामूर के ज़रिए अपने जलवे को ज़ाहिर करता है, उसकी तायीद करता है, उसकी नुसरत करता है। और इसी को जितने भी मुसलमान मुफस्सिरीन हैं या उलमा हैं, वो जो बाइबल में पेशगोई है कि खुदावंद सीना से निकला, शेर से तुलू हुआ, फ़रआन से जलवागर हुआ 10,000 कुदूसियों के साथ। तो उसमें खुदा के हर जगह से निकलने से मुराद ये लिया जाता है कि सीना से निकला यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़हूर हुआ, फिर शेर से तुलू हुआ यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए ज़हूर हुआ, फिर फ़रआन से जलवागर हुआ, और फ़रआन जो पहाड़ है मक्का के बाहर, वहाँ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ वहाँ पे आए फतह मक्का के टाइम पे। तो उसको कहा जाता है कि यहाँ से फ़रआन से जलवागर होने से मुराद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा के साथ आए। तो ये एक मुहावरा है कि जब अल्लाह ताला के इस तरह आने का जिक्र किया जाए, जैसे कि सूरह फजर में है कि जा रब्बुका वल मलक सफ़न सफ़ा, तो वहाँ पे तो ये मुराद नहीं है कि अल्लाह ताला, और फिर यहाँ पे मलक का लफ्ज़ है, फरिश्ता वाहिद है, मलाइका नहीं है, और फिर कहा सफ़न सफ़ा यानी सफ़े बांध के वो आएंगे। तो यहाँ पे भी सिर्फ वही बात है कि अल्लाह ताला के ज़हूर का मतलब ये है कि उसकी कुदरतों का, उसकी शान का और उसके रसूलों के ज़रिए जैसे कि वो ज़ाहिर होता है। और इसी को मालिक यौमुद्दीन कहा गया ना सूरह फातिहा के अंदर। तो मालिक तो वो हर वक़्त ही है, सिर्फ यौमुद्दीन का दिन तो नहीं है ना मालिक, कि जी उस वक़्त मालिक है, उससे पहले नहीं है। बल्कि उस वक़्त मुराद यही होती है कि वो पहले उससे लोगों को छुट्टी होती है, वो जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन जब खुदा का रसूल ज़ाहिर हो जाता है, तो फिर वो चाहे कमज़ोर हो, अकेला हो, अल्लाह ताला फिर उस दिन अपनी मलकियत की शान दिखाकर उसकी तायद करता है, उसकी नुसरत करता है, उसको फ़तह देता है, बावजूद इसके कि उसके साथ लोग नहीं होते, उसके साथ ताकत नहीं होती, उसके पास पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी यौमुद्दीन का वो मालिक है। तो खुदा के आने का ये मतलब है। जी जज़ाकल्लाह जी, बात ये है कोई बहस नहीं हो रही, अपना अपना नुक्ता नज़र है वो दोस्त भट्टी पेश साहब कर एक सकते छोटी हैं। सी इजाजत हो तो मैं एक छोटी बात करना चाहता हूँ, लंबी नहीं होगी, बिल्कुल एक 2 जी सेकंड जी, की बात अपना है। नुक्ता नज़र पेश कर भाई लें। मैं नुक्ता नजर पेश कर रहा हूँ, कोई बहस नहीं है। देखिए बात ये है कि मैंने एक आयत करीमा पेश कर दी और उसकी सपोर्ट कर रही है हदीस मुबारक। सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि क्या हम आखिरत में, रोज़े आखिरत क़यामत के बाद खुदा ताला को देख सकेंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब 14वीं की रात होती है तो क्या तुम चांद देखते हो इन आंखों से? उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा फिर इस तरह तुम खुदा को देख सकोगे। ये हदीस मुबारक में भी मौजूद है। आयात मुबारक जो है इस चीज़ को फरमा रही है कि अल्लाह और फरिश्ते ज़ाहिर हो जाए आसमान बादलों के नीचे, जो कि आप फरिश्तों को भी नहीं देख सकते। तो इसलिए इसका मफहूम जो है, और अभी चल के अपनी मर्जी है, बच्चे को नाराज़ नहीं है, उनका भी ठीक है, अपनी मर्जी से ठीक होगा, लेकिन जो कुरान और हदीस है
وہ اس سے مطابقت نہیں ہو رہی، تو وہ بات ان کی ٹھیک ہے، اپنے طور پہ ٹھیک ہوگی، لیکن قرآن سے مطابقت نہیں ہے۔ ہاں جی، قرآن کی تو مخالفت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ظہور ہے، اس کی شان کا ظہور ہے، جس دن وہ اپنے رسولوں کے ذریعے جس دور میں اپنی قدرت دکھاتا ہے وہ تو اس میں ظاہر ہے کہ موجود ہے۔ تو ابھی آپ نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ جسمانی آنکھ تو نہیں ہوتی یہاں پہ، وہ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی ایک اور روحانی آنکھ ہوتی ہے، اور جیسے خدا نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے، یعنی آنکھیں اس تک نہیں پہنچ سکتی لیکن وہ آنکھوں کو پہنچتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ تم خدا کو دیکھو گے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لا تدرک الابصار، یہ ابصار یعنی کہ جو آنکھیں ہیں وہ تو اس کو نہیں پہنچ سکتی، تو پھر یہ حدیث تو براہ راست ہی قرآن کے مخالف ہو گئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی اس جسمانی آنکھوں سے دیکھا، اور ان سے بلکہ یہ بھی مروی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اس کو، وہ تو نور ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں نا، جو اسٹیڈیمز میں فلڈ لائٹس لگی ہوتی ہیں تو آپ اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے، اتنی تیز روشنی ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سورج کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تو جب وہ گرہن وغیرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ خاص قسم کا چشمہ پہن کر پھر آپ دیکھیں، ورنہ آپ کی آنکھوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو سراپا نور ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتا کوئی، اور یہ آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے جب طور سینا پر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا نے کیا کہا؟ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو دو دفعہ قرآن میں جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے، اور بھی ہوں گی، لیکن دو آیات تو یہ ہے کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، خدا نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے تو صحابہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو نبی ہے نا، اولو العزم نبی ہیں خدا کے۔ اس لیے قرآن کریم کو ہی سمجھنا چاہیے، اس کو پورا پڑھنا چاہیے کور ٹو کور، اور پھر کوئی عقیدہ بنانا چاہیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف میں لکھا ہوا بڑے وضاحت کے ساتھ ہے، صراحت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے گی، اور جب ان کی کھال گل جائے گی تو ان کو دوسری عطا کی جائے گی۔ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کی وجہ سے ان کی جو چمڑی ہے وہ جل جائے گی اور گل جائے گی، تو وہ ان کو تبدیل کی جائے گی بار بار۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ آئیں گے قیامت والے دن میں، تو ان کے منہ پر جہاں سے بولتے ہیں ہم لوگ منہ سے، اس کو بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، اور ان کے اعضاء بات کریں گے جو چیزیں ہیں۔ اب عرض صرف اتنی سی ہے کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ جو جسم ہے یہ گناہ کر رہا ہے یہاں پہ، اور نعوذ باللہ کوئی اور چیز کو سزا دینی ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن، تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب سوال ہو جائے گا، اور ایک مطلب عجیب بات ہو جائے گی کہ میں یہاں جو مرضی گناہ کرتا رہوں، ایک دن روز قیامت طے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں فیصلہ کرے گا لوگوں کا اچھے برے اعمال کا، اور پھر کسی اور کو اس کی سزا دی جائے گی جو میرے جو گناہ ہے اس کی بجائے کوئی اور بندہ اس کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ یہ ایک بڑا عجیب اور مطلب لا یعنی سی بات ہوگی، جس کا کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام سے کوئی تصور باندھنا عجیب و غریب ہے میرے لیے۔ تو مطلب میری عقل میں تو یہ بات نہیں آئے گی کہ میں یہاں دنیا میں گناہ کر رہا ہوں، برائیاں کر رہا ہوں، اور اس کی سزا جو ہے وہ کوئی اور جسم بھگت رہے ہیں۔ تو میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بہرحال آپ نے بیان کر دیا، اب آپ کا ایک خیال ہے، ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ جی شاہ صاحب جزاک اللہ، بات یہ ہے کہ اب ہمیں بھی یہ سمجھ نہیں آئی کہ رفع سے، اللہ کی سمت سے اب یہ جسم کہاں سے آ گیا۔ بٹی صاحب ایک منٹ اگر اجازت دیں، ایک چھوٹی سی بات کر سکتی ہوں؟ جی تھوڑی سی بات کر لینے ایک چھوٹی سی بات کر سکتی ہوں؟ مولانا صاحب ایک منٹ بات کرنے دیں، ایک بات کرنے دیں مجھے پلیز۔ تو یہ ہے کہ محترم شاہ صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ کسی اور کو سزا ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی۔ وہی انسان ہوتا ہے، اس کو ایک دوسرا جسم دیا جاتا ہے جو اس سزا کو بھگتتا ہے، اور وہ جو آسائشیں ہیں، جو راحتیں ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، وہ بھی ملیں گی نا۔ تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی نیکی کا کام تو میں نے کیے ہیں اور نعمتیں کسی اور کو ملیں۔ تو آپ یہ نہیں کہتے نا کہ نعمتیں کسی اور کو کیوں ملیں ہیں، نیکی کا کام تو میں نے کیے ہیں۔ تو یہ کوئی لایانی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ
وہی انسان ہوتا ہے، وہی روح ہوتی ہے. اس کو جنت کے حساب سے، جہنم کے حساب سے ایک جسم دیا جاتا ہے جس سے وہ نعمتوں کا مزہ چکھتا ہے، جس سے وہ عذاب کا مزہ چکھتا ہے. اور وہاں بھی کھال سے مراد یہ ہماری جسمانی کھال نہیں ہے، بلکہ اس کے اور بھی معنی ہیں. میں اس وقت اس کو نہیں بیان کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جنت کی نعمتوں کو چکھتے ہیں وہاں پہ، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ان کو جنت کی نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَطُوبِہ متشابہ، اس کو ان کے متشابہ چیزیں ملی ہیں. تو وہ تو نعمتیں یہاں بھی ہوتی ہیں، پنشمنٹ یہاں بھی ہوتی ہے. لَهُمْ فِی الدُّنْیَا خِزْیٌ وَفِی الْآخِرَۃِ، ان کے لیے دنیا میں بھی تباہی رسوائی ہے، عذاب ہے، اور آخرت میں بھی ہے. تو یہ دونوں جگہ پہ ہوتی ہے، یہاں ہمارے اس جسم کے مطابق اور روح کے مطابق، وہاں اس روح اور اس جسم کے مطابق جو جنت یا جہنم میں جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں جگہ دے. آمین. چلے جی، جزاک اللہ. ہوسٹ صاحب میں بات کر سکتی ہوں چھوٹی سی؟ جی جی پلیز. پہلے تو میں اسی بات پہ جو ابھی مطلب جو موضوع پہ ہو رہی ہے، اس میں سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، کہ جب سور کو پھونکا جائے گا اور پس وہ اپنی قبروں میں سے نکلیں گے طرف اپنے رب کی. اب یہاں سے کسی اور جسم کا، اور پھر ایک جگہ پر وہ مجھے آیت اس وقت یاد نہیں ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشازہم عظام کر کے کچھ ورڈ ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے وہ آیت، جس پہ کہ ان کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ہم کلام کریں گے ان کے ہاتھوں کے ساتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے پاؤں ان کے بما كانوا يكسبون، بس اس کے جو وہ کماتے تھے. یعنی جن ہاتھوں نے، جن پاؤں نے جو کچھ کیا تھا وہ گواہی دیں گے. اب یہاں پر کسی اور جسم کا گواہی دینا یا کسی اور جسم کا وہاں پر کھڑا کرنا، یہ تو اس چیز کی قرآن کریم کی صریح نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کی ہڈیوں کے اوپر جو ہے وہ گوشت چڑھائیں گے، پھر حکم اپنی قبروں میں سے نکالے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے، اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ چلیں گے، اور پھر ان کے منہ جو ہے وہ بند کر دیں گے. تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکو گے. ہاتھوں نے جو کیا ہوگا، جو پاؤں نے جس طرف گئے ہوں گے، جو چیزیں ہوئی ہوں گی وہ گواہی دیں گے. اور پھر اگر ہم جو ہے سورہ کیا نام ہے اس کی طرف آتے ہیں سورۃ النبا کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. تو ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے تو آپ کا جسم، وہی جسم جس نے گناہ کیا ہے، اسی کے اوپر ہی مطلب آپ کو جواب دینا ہے، اور اسی نے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے. جزاک اللہ. جی بھٹی صاحب تھوڑی سی اجازت ہے؟ جی اب تو آپ کا حق بنتا ہے اجازت کے بغیر جی بھی، لیکن باقی دوستوں کو بعد میں موقع دیتے ہیں. اچھا، بس ایک لائن ہی پڑھنی ہے میں نے. جی جی پڑھ دیں. اچھا، یہ ایسے ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ مسیح بھی ماں جسم آسمان پر اٹھایا گیا، مگر اس جسم کے ساتھ جو اس عنصری جسم سے الگ ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہوا اور بہشت میں داخل ہوا. اس صورت میں ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے نزاع صرف لفظی نزاع نکلی. یہ روحانی خزائن جلد 21 اور صفحہ 390 ہے. یعنی کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ اس بات پہ متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا. اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ ان کا جسم جو ہے وہ جسم عنصری یہی تھا یا ان کو ایک الگ جسم دیا گیا. آسمان پہ اٹھائے جانے میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں مرزا صاحب کا. ہاں اگر انصر رضا صاحب کو اختلاف ہو یا آپ کو اختلاف ہو تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مرزا صاحب کو ہمارے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے.
ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا. صرف اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان کو عنصری جسم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے یا ان کو ایک الگ جسم دیا گیا تھا. اور وہ الگ جسم جو ہے وہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے آپ کی روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 388 میں کہ واضح رہے کہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یسوع مسیح یعنی عیسیٰ جسم عنصری کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا، آپ جس بلکہ مرنے سگنل کے کا مسئلہ بعد ہے اس جی کو ایک آواز جلالی کٹ جسم رہی ملا. ہے، تو میرے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کہا مرزا صاحب سے اتفاق کر لیا. میں تو اتنی بات ہی پکڑوں گا کہ نماز کے قریب مت جاؤ. تو بکر بھائی آپ کے اویس بھائی اب میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ اچھا بھٹی صاحب میرا شاید سگنل اچھا اڑ اریٹیٹنگ گیا کر تھا اور رہی ہے. میں نیچے چلا گیا تھا، تو اچھا میں میں اس کو اگر اجازت ہے تو دوبارہ تھوڑی سی اس بات کی میں عرض وجہ کر دوں. یہ میں بتاتا ہوں. اس کی اور ریزن وہ یہ ہے یہ کہ میں کہہ رہا تھا کہ میرا جو ہاں وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ موبائل ہے مرزا صاحب نے اس کا روحانی مائک خزائن جلد خراب ہو 21 گیا صفحہ تو میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں 390 تھا میں ہمارے ایک ساتھ صرف ایک اس ایکسٹرا بات کا مائک اختلاف لینے کے کیا ہے علاوہ. کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ہاں جسم میری جو بہن، میں اٹھایا گیا تھا کوشش نا کرتا جسم ہوں کے ساتھ، اور وہ کوشش بھی جسم کر رہا ہوں کہ عنصری آہستہ تھا سے یا بولوں ان کو تاکہ ایک الگ جسم دیا ڈسٹربنس گیا ہو. تھا، اس بات میں اختلاف ہے. آسمان پہ اٹھائے جانے پہ ان کو اختلاف نہیں ہے. لیکن اور اگر آپ یہ کو جو بہت دوسرا زیادہ میری جسم ان کو آواز عطا کیا گیا تکلیف نا دے رہی وہ ہے تو بھی پھر میں جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو، آپ کریں بات. شاید میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شاید مجھے ہاں آسمان پہ اٹھائے آپ جانے پہ کمپلیٹ کر ہمارے لیں آپ ساتھ بات. متفق ہے مرزا صاحب، اس پہ میرے سگنل اڑا دیں. اب اب بھٹی صاحب مرزا صاحب بٹ بالکل، یہ جو آپ ٹھہر جائے نا، بات یہ ہے بھٹی آپ صاحب بات کر لیجئے. آسمان پہ ہم اٹھائے چاہتے ہیں جانے کہ پہ جب مرزا صاحب کا آپ اتفاق ہو گیا، یہاں اس پہ بات پہ پہنچے ہیں نا میرا سگنل کہ اڑا دیں. یہاں ہمارا مرزا صاحب سے اتفاق ہے، ہم چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کے سگنل پکے پکے اڑ جائیں، اس کے بعد ہم بات سنیں کوئی نہ. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ بات کر لیں. میں کہ پٹی صاحب کہتے اڑاؤ گے؟ میں نے کہا جب اتنی بات کرتے ہیں نا ہمارا مرزا صاحب سے اتفاق ہو گیا تو اس کے بعد آواز بند ہو جانی چاہیے. میں نے کہا کہتے سگنل اڑاؤ گے تسی، کہتے وہ کھمبے پٹو گے، وہ کیوں دسو. ہے ایم جی تو صاحب بند کی کر خیال ہے دی. تھوڑا؟ جی السلام ایم جی صاحب علیکم. ایم جی صاحب یہاں پر آپ بات رکھیں، ہم یہ جہاں پہ اتفاق اتفاق جو ہوگا ہم بتا دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی ڈاکٹر السلام جی علیکم. السلام بس علیکم. جی ایم جی صاحب جی بس. گزارش یہ ہے کہ حضرت یہ جو عیسیٰ علیہ اتفاق السلام ہے یہ کا صرف اس آسمان پہ اٹھایا جانا، ایک شخصیت یہ پہ ہے مرزا یا صاحب نے کسی اور مانا ہوا شخصیت ہے، پہ بھی ہے؟ اتفاق کیا ہمارے ساتھ. جی 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 یہ جی صرف جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے یا دوسرے کسی شخص کے لیے بھی ہے؟ جی بڑوں کے لیے ہے. نہیں، سوال ان سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے جی یہ جی اتفاق ہمیں بتایا. میں تو ان سے یہ پوچھ رہا ہوں. جی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اتفاق ہے، تو کیا صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے یہ فرمایا؟ ہاں، صرف حضرت عیسیٰ کا آسمان پہ اٹھایا جانا.
اچھا ماشاء اللہ. اچھا اب میں تھوڑا سا گزارش کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں بس آیت وَدْخِلِي جنتی صاف بتلا رہی ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد ایک جسم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تمام ائمہ اور اکابرین متصوفین اس بات کے قائل ہیں کہ مومن جو طیب اور مطہر ہوتے ہیں وہ بمجرد فوت ہونے کے ایک پاک اور نورانی جسم پاتے ہیں جس کے ذریعے وہ نمائے جنت سے لذت اٹھاتے ہیں، اور بہشت کو صرف شہیدوں کے لیے مخصوص کرنا ایک ظلم ہے بلکہ ایک کفر ہے. کیا کوئی سچا مومن یہ گستاخی کا کلمہ زبان پر لا سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی تک بہشت سے باہر ہیں جن کے روضہ کے نیچے بہشت ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ذریعہ سے ایمان اور تقوی کا مرتبہ حاصل کیا وہ شہید ہونے کی وجہ سے بہشت میں داخل ہیں اور بہشتی میوے کھا رہے ہیں. بلکہ حق یہ ہے کہ جس نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کو وقف کر دیا اور شہید ہو چکا، بس اس صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الشہداء ہیں. جبکہ یہ بات ثابت ہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیح بھی ماں جسم آسمان پر اٹھایا گیا، مگر اس جسم کے ساتھ جو اس عنصری جسم سے الگ ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کے بندوں میں داخل ہوا اور بہشت میں داخل ہوا. اس صورت میں ہماری اور ہمارے مخالفوں کی نزاع صرف لفظی نزاع نکلی. اب جبکہ اس صورت میں رفع ماں جسم ثابت ہوا تو اس کے بعد کیا ضرورت ہے اور حاجت ہے کہ ایک متم سنت جی اپنا اللہ سے ایم جی جو صاحب اس بات پہ تمام تو اتفاق ہو گیا انبیاء نا کی کہ ان نسبت کو ایک ایک پاک الگ جسم جسم عطا دیا گیا اور فرمائی ان کو ہے. آسمان منہ پہ پھیر اٹھایا گیا. کر یہ بات تو ہوگی نا حضرت کلیئر. اس عیسیٰ کے بعد کو میں جواب دیتا ہوں اگلی ماں بات کا بھی. خاکی یہ آپ جسم کلیئر کے کر دیں آسمان پر کہ اٹھایا گیا. آسمان پہ اٹھایا جانا اور ایک اگر الگ یہ جسم کے اعتقاد ساتھ، ہو یہ ثابت ہے نا؟ مرزا کہ صاحب بھی ان مانتے کو ہیں نا بھی اس بات کو. بعد موت ایک نورانی جسم ملا تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ میں نے وغیرہ جو بیان کیا ہے وہی میں انبیاء کو سمجھا جسم ہوں کہ ملا، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اور کہ اسی جسم کے عیسیٰ علیہ ساتھ وہ السلام خدا کا تعالیٰ کی طرف آسمان پہ اٹھایا گیا. اٹھایا تو جانا ہم تو تب اس سے ثابت ہے، انکار کرتے ہیں لیکن اس جسم قسم کے عنصری کے جسم ساتھ کے نہیں، ساتھ بلکہ ان حضرت کو ایک مسیح الگ کا جسم دیا آسمان گیا پر تھا، اس کے جانا ساتھ وہ ہمیں اٹھائے گئے. بدل و جا منظور ہے. چشم روشن دل میں ماشاد. دوسری بات بھی جی بتاؤں گا نا آپ کو، جو آپ نے بتایا نا اکابرین کی بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. یہ تو آپ پہلے اتفاق کریں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مان لیا نا کہ اٹھایا گیا ہے جسم سمیت. بھائی مرزا صاحب نے جو مطلب فرمایا، آپ آسمان پہ اس اٹھایا گیا پہلی ہے. بارے جو میں نے آپ کو سنائی اس سے کیا سمجھا؟ ویسے مجھے یہ تو بتائیں. ہوں صرف حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کہا کہ اٹھایا گیا. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کہتے ہیں نہیں عقیدہ جہاں سے بھی آیا، نہیں، میں تو حضرت موسیٰ کو میری وہ بات نہیں سنیں. ملا. حضرت میں موسیٰ کا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احمد صاحب، ساری حضرت باتیں موسیٰ علیہ جو السلام انہوں کو نے وہ بیان جسم نہیں فرمائی ملا، میں بلکہ اس سے مرزا صاحب متفق کہتے ہوں. ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک کا ہے. زندہ آسمان پہ انہوں نے موجود جو ہونا تو قرآن کے وہ نص تو سے ثابت فرما ہے، رہے ہیں کہ لیکن جو عیسیٰ علیہ طیب اور السلام کا زندہ ہونا مطہر ثابت ہوتے ہیں نہیں ہے. اب وہ یہاں پہ دو الگ ہو بمجرد گئے. جی مجرہ فوت ہونے کے ایک پاک اور نورانی جسم پاتے ہیں جس کے ذریعہ سے وہ نمائے جنت سے لذت اٹھاتے ہیں، اور بہشت کو صرف ہاں، شہیدوں قرآن کے سے لیے انہوں نے کہا ہے مخصوص کہ کرنا قرآن ایک سے ظلم ثابت ہے ہے، تو قرآن سے جو بلکہ ایک ثابت ہوتی ہے کفر نا ہے. چیز، حضور وہ سلیمان کو الزامی بھی جواب کہہ نہیں رہے ہوتا کہ وہ بلکہ وہ جسم ملا عقیدہ ہے. ہی ہوتا ہے. جو حضرت عیسیٰ کو ملا ہے وہ حضرت موسیٰ کو بھی ملا ہے، وہ حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ یحییٰ جو کو بھی چیز ملا ہے، قرآن سے ثابت اور ہوتی ہے نا وہ حضرت الزامی جواب ابراہیم نہیں کو بھی ہوتا ملا. بلکہ وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے. ہاں مطلب ہوں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ملتا نا. ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اشارہ نہیں اچھا ملتا، مجھے ایک لیکن بات بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کا اب اشارہ ملتا ہے. یہ یہ بات کی انہوں ہے نا نے مرزا صاحب نے. بصورت عقیدہ بیان کیا کہ بصورت تو الزام یہ آپ دونوں کو دونوں پیش احمد کیا؟ صاحب آپ کی بات سے یہ جو یہ آپ موقف
نہیں، جو بات آپ کہہ رہے تھے نا، جو بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہی اچھا جسم دیا اس گیا، پہ تو آپ یہاں پہ مرزا صاحب نے الگ کر قائم دیا ہیں نا، کہ موسیٰ انہوں علیہ نے السلام کو الزامی وہ جواب جسم نہیں نہیں دیا دیا؟ گیا، بلکہ یہاں پہ مرزا صاحب نے الگ کر دیا نہیں، انہوں نے ثابت نہیں، انہوں نے یعنی کہا کہ تضاد اشارہ ہے دونوں ملتا ہے، باتوں میں۔ پہلے آپ کریکشن کر لیں، انہوں نے اشارے کی بات کی۔ نہیں، اشارہ جو ہوتا ہے اس میں ثابت نہیں نا ہوتا ہے، آپ نظر قائم کر دیں۔ ایم جی صاحب ابھی آپ نے کہا تھا، تو اشارے سے نس کہاں سے آ گئی؟ اشارے میں نس تو نہیں ہوتی، لیکن وہ تو ایک جگہ پہ جو ابھی آپ نے وہ بیان تو کیا ہے کہ مرزا متشابہ صاحب بات ہے۔ مانتے ہیں کہ جس وہ طرح کا کہہ رہے ہیں جسم کہ حضرت عیسیٰ علیہ موسیٰ السلام کے کو دیا گیا ہے، متعلق، ویسا ہی سن جسم لیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی، یحییٰ علیہ السلام کو بھی، خود رسول اللہ کو بھی دیا گیا ہے، یہ ابھی آپ نے نہیں مجھے کر بتایا۔ دیا، نہیں کر دیا، وہاں پہ ہاں، لیکن یہاں مختلف پہ مرزا بات صاحب بیان کہہ رہے ہیں کی کہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور کے یہاں بارے میں پہ وہ جسم کا مختلف بات اشارہ بھی بیان نہیں کی ملتا ہے۔ یہاں قرآن پہ میں۔ تو ان کی وفات کا ذکر کر دی ہے کہ جو یہاں پہ ان کا جو حقیقی لیکن یہاں پہ مرزا صاحب موقف کہہ ہے رہے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ بیان السلام کر کے دیا لیے انہوں نے۔ قرآن میں ایسا وہاں کوئی پہ اشارہ آپ کو موجود ہی نہیں الزامی طور پہ ہے، باقی سب بتایا کے ہے لیے ہے، لیکن عیسیٰ کہ علیہ السلام جس الگ ہو گیا یہاں۔ شخصیت کو آپ آسمان پہ مانتے ہیں اس کے حیات کے متعلق تو اشارہ بھی نہیں ملتا، لیکن جس کے متعلق اچھا، تو اشارہ ملتا موسیٰ ہے علیہ اس کو السلام تو کو جو وفات اشارہ شدہ ملتا ہے وہ مانتے ہیں۔ عنصری جسم کا وہ تو ملتا ہے وہاں پہ قرآن یہ میں۔ بیان کر رہے ہیں بات۔ جی احمد صاحب، مطلب عنصری جسم کا اشارہ ملتا ہے نا، عنصری جسم کا اشارہ ملتا ہے نا قرآن سے۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، سب کو، بلکہ مطلب عام مومن ملتا ہے عنصری جسم کا اشارہ ملتا ہے قرآن سے۔ مومن اور احمد جی صاحب، مطہرین سب ملتا کو ہے ملتا اشارہ، ہے میں وہاں یہ پہ۔ پوچھ رہا ہوں کہ عنصری جسم کا اشارہ ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے؟ کون سا اشارہ؟ کون سا اشارہ؟ وہ جو جسم عنصری جو خاکی جسم ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ احمد جی صاحب، وہ تو مشرکین مکہ بھی کہتے تھے نا کہ تمہاری نسلیں مار جائیں وہ گی لیکن پھر اشارے کی قیامت بات ہے، نہیں آئے وہ گی، کوئی تو یہ تو وہی بات ہوگی کہ قیامت نس نہیں کی آئے گی، بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا کہ قیامت آئے گی ایک دن، اس کا ٹائم مقرر ہے، اشارے وہ کی اپنے بات ہے نا، ٹائم پہ ہی آئے گی، وہ آپ کی کوئی خواہش پہ نہیں آئے عقیدہ گی۔ تھوڑی ہے، اسی طرح وہ سے تو عیسیٰ علیہ الزامی السلام بھی بات آپ کی آپ کو خواہش کے بتائی گئی مطابق ہے نہیں نا، اتریں گے کہ سمجھائی گئی ہے، عیسیٰ علیہ جو آپ السلام کو کو نہیں اتار لو سمجھانی۔ اتار لو اتار لو۔ وہ فرماتے ہیں کہ، میں بتاتا ہوں وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مرو گے، تمہاری نسلیں مریں گی، تمہاری نسلوں کی نسلیں مریں گی، لیکن نہیں، عیسیٰ علیہ کسی السلام کا بھی ٹائم مقرر عیسیٰ ہے اور وہ مسیح قرآن علیہ حدیث سے السلام ثابت ہے کو نا۔ آسمان سے اترتا نہیں دیکھو گے، وہ تو یہ فرماتے ہیں۔ بھائی دیکھیں نا، ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا، ابھی جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتار لو، یہ ہے مشرکین مکہ کی سنت۔ ہاں، یہ ہے مشرکین، ہاں، یہ ہے قیامت آئے گی۔ احمدی صاحب، یہ ہے مشرکین مکہ کی ہاں سنت کہ ہاں، قیامت لے آؤ۔ وہ لیکن آپ نے اگر خدا تعالیٰ سے، نہیں، آپ نے اگر اللہ سے، آپ بھائی نے اگر اللہ سے وہی پا جس کے یہ طرح سے بات بیان مشرکین کرے تو مکہ ٹھیک قیامت کے بات ہے، منکر تھے، اسی طرح سے لیکن آج آپ حضرت صاحب نے جو بات بیان کی ہے وہ تو عیسیٰ علیہ اللہ السلام تعالیٰ کے کی نزول کے رہنمائی سے منکر ہیں۔ کی ہے، لیکن آپ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے منکر ہیں اور منکر رہیں گے، اس لیے انہوں نے آپ کو فرمایا کہ آپ نہیں، مرو گے، شاید آپ بھٹی کی صاحب صرف نسلیں ایک مریں بات گی، کلیئر آپ کروا کی دیں نسلوں کہ کی موسیٰ نسلیں علیہ مریں السلام گی، کے لیے لیکن کسی جس میں عنصری عیسیٰ کا کو اشارہ آسمان ملتا سے ہے نا اترتا قرآن سے، نہیں احمدی صاحب دیکھو سے گے، یہ کلیئر کروا دیں آپ کو پلیز۔ انہوں نے بتایا، اور بتایا کہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو تھے وہ اس عنصری طرح جسم کے سے ساتھ، جس طرح عنصری وہ جسم کے ساتھ، منکر تھے یعنی کہ اس جو عیسیٰ طرح علیہ آپ السلام بھی کو جسم منکر ہیں، دیا گیا منکر نا، ہی وہ رہیں نہیں، گے، عنصری جسم۔ تو بالآخر آپ نا امید ہو کر تو اس یہ مرزا عقیدہ سے صاحب نے خارج دونوں کو ہو الگ جائیں کیا گے۔ نا کہ عیسیٰ علیہ جب السلام کے آپ لیے کو تو یہ اشارہ نہیں یقین ہو ملتا، جائے گا کس کہ چیز کا نہیں ملتا، کوئی عنصری جسم کا، مسیح آپ نے مجھے آسمان کہا سے ہے، نیچے نہیں اور اترا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس اشارہ کا ملتا اللہ ہے، اپنے کس رسول بات کو کا؟ اور بتایا، احمد عنصری وہی بھائی جسم کا۔ ظاہر ہوں گے۔ اچھا، جی سر۔ یہ راہیل ابھی بھائی آپ نے مجھے مجھے کہا ہے، آپ کی ریکارڈنگ ہو گئی ہے، کرتے ہیں، موجود ہے۔ بند بحث کو بات ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اچھی اچھی باتیں ہو گئی ہیں، تو میں ہاں، تھوڑی سی عنصری ایم جسم جی کے بھائی ساتھ۔ سے گپ شپ لگا لوں، تو آپ کے آنے کا شکریہ۔ بالکل، میں ابھی موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ نکال تو پڑھ لیتے ہیں۔ زندہ آسمان پہ جانے کا اشارہ ملتا ہے، جی وہ بتا رہے ہیں۔ وہاں پہ لکھا نہیں ہوا عنصری جسم، ہاں، اس کو زندہ جانے کا جو اشارہ ہے نا وہ ملتا ہے، زندہ جانے کا۔ یا تو ایسے کر لیتے ہیں، بات کو ختم کر لیتے ہیں، یا ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ حوالہ پڑھ لیتے ہیں، بات آپ پہ کلیئر ہو جائے گی، اس میں دیکھ لیں کیا کرنا ہے بات۔ بات یہ ہے کہ یہ میں نے کئی دفعہ ایم پڑھ جی کے صاحب ہیں؟ سنایا ہوا ہے، وہ جو جی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اشارہ ہے نا،
وہ اس جی سے اگلے پیراگراف میں اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ الزامی رنگ میں انہوں نے بات بیان کی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو اچھا فقہی مخالف چلیں ہیں، جو ہمارے عقائد کے خلاف لوگ ہیں، ان کو وہ بات سمجھنا آئنسٹائن سے بھی مشکل ہے، وہ مطلب ہر طرح کی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اس سے مشکل لگتی ہے بات، کیونکہ وہ گلے سے نیچے نہیں اترتی نا، وہ ہضم کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ میں چلیں جزاک اللہ بیسیوں پھر رائے دفعہ، نجات بھائی اس پہ پھر کسی وقت بات کر ہاں لیں میں گے، بیسیوں میں نے دفعہ ذرا اس کو بند کرنا ہے، شاہد بھائی چھوٹی یہ سی ہے بیسیوں دفعہ، احمدی بھائی سے بات کر کے جزاک جی اللہ آپ کا آنے کا شکریہ، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بات کر ہاں لیں جی گے۔ اوکے آپ کا آنے کا شکریہ، پھر انشاءاللہ کسی وقت اس پہ ہاں بات جی کر لیں گے۔